ناظرین، آج ہم اس گناہ کبیرہ کی تاریخ پر بات کریں گے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ دنیا میں زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے زنا جیسا برا فعل کیا؟ ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے ہمیں انسانی تاریخ کے ابتدائی دنوں میں جانا ہوگا۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ شریعت کی روح سے ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکی اور لڑکے کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے کر دیا جاتا تھا۔ جھگڑا اس وقت پیدا ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اکلیمہ سے شادی کی خواہش ظاہر کی، کیونکہ یہ دوسری لڑکی کے مقابلے میں زیادہ حسین و جمیل تھی۔ جب قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو آپ نے قابیل اور اپنے دوسرے بیٹے حابیل کو یہ مسئلہ بارگاہ خداوندی میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ حابیل اور قابیل دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے حضور پیش کی، جن میں سے حابیل کی قربانی قبول فرما لی گئی جبکہ قابیل کی خواہش کو رد کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اکلیمہ کو حابیل سے منسوب کر دیا اور قابیل کے لیے اسے حرام قرار دے دیا۔ بعد ازاں قابیل نے حسد، مایوسی اور غصے کے نتیجے میں اپنے بھائی قابیل کو قتل کر دیا۔ اس طرح روئے زمین پر سب سے پہلا قتل ہوا۔ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے دنیا کا پہلا قاتل اور زانی قابیل ہی تھا جس نے رب کی مرضی و منشا کے خلاف اپنی بہن سے زنا کا ارتکاب کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو گھر سے نکالا تب یہ اکلیمہ کو لے کر ملک عدن روانہ ہوا۔ اسی اثناء میں شیطان نے قابیل کو آگ کی پوجا کرنے کی ترغیب دی، خواتین کو بے حیائی اور جسمانی نمائش کے طریقے سکھائے۔ آئے روز ننگی محافل اور ان میں زنا بھی ہونے لگا۔ دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی جو کہ انتہائی نیک اور پرہیزگار تھے۔ حضرت آدم اور حوا کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ یہ لوگوں کی اچھے اور برے اعمال میں رہنمائی فرماتے۔ ایک دفعہ حضرت شیس علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد قابیل کی بسائی ہوئی بستی میں جا نکلا اور ان کے ہاں اس دن تہوار تھا۔ خواتین رقص کر رہی تھیں، موسیقی چل رہی تھی، مرد عورتوں کے ساتھ بے تکلف ہو کر رقص و سرور کی محفل میں مصروف تھے۔ اولاد قابیل کی عورتیں انتہائی خوبصورت اور مرد بدصورت تھے، جبکہ اس کے برعکس حضرت شیس علیہ السلام کی قوم کے مرد انتہائی خوبصورت اور توانا تھے۔ یہ شخص جب واپس آیا تو اس نے اپنی قوم کے چند افراد کو بستی کے حالات سے آگاہ فرمایا۔ ان لوگوں نے شوق سے وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ آہستہ آہستہ حضرت شیس علیہ السلام کی قوم کے لوگ قابیل کے قبیلے کی عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو گئے اور اس بستی میں جا کر رہنے لگے اور فسق و فجور اور زنا میں مبتلا ہو گئے۔ قابیل کی جماعت جب تعداد میں زیادہ ہو گئی تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کی جماعت پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا، لیکن زنا میں مبتلا یہ قوم کسی طرح بھی راہ راست پہ آنے کے لیے تیار نہ تھی۔ آخر کار ان پر سیلاب کا ایسا عذاب آیا
کہ ساری کی ساری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔